اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 21 اور 22 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا۔ اصحاب کہف کے بارے میں لوگوں نے جان لیا۔ قصہ چونکہ معروف ہے کہ جب اصحاب کہف بیدار ہوئے، وہ زمانہ بیدوسیس بادشاہ کا تھا، جو ایک نیک دل بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے دربار میں دو طرح کے گروپ یا گروہ بن گئے تھے، جو اس بات پر جھگڑتے تھے کہ مرنے کے بعد کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں۔ جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جسم بکھر جائیں گے، پھر دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، آپ حضرات نے جب بھی یہ بات سننی ہے، خاص طور نوجوانوں سے درخواست ہے کہ اس کو پرانے منظر نامے میں نہیں سننا، اس کو جدید منظر نامے میں سننا ہے۔ آج کا جو ورلڈ ویو ہے، جس میں اناسیت پرستی ہے، انسان ہی سب کچھ ہے، مغربی تہذیب جسے آپ کہہ دیں، ایتھیزم، میٹیریلزم، مادیت پرستی عروج پر ہے، وہ بھی اس کے قائل نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ وہ اس کو احمقانہ خیال سمجھتے ہیں۔ مغرب ہماری باتوں کو احمقانہ سمجھتا ہے، کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ مغرب اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہم پر غالب ہے، اپنی قوتوں کے ساتھ، اپنی تجارت کے ساتھ، اپنی اشیاء کے ساتھ، اپنی مصنوعات کے ساتھ غالب ہے۔ تو کیا فکری طور پر اس کا غلبہ نہیں ہے؟ اس کے افکار سے ہم متاثر ہو رہے ہیں، ان کے شک و شبہات قلوب میں داخل ہو رہے ہیں۔ قیامت کے بارے میں ذرہ سا بھی شک پیدا ہو جائے تو ایمان قبول نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں مردود ہو جائے گا۔ کتنی ضرورت ہے آج ہمیں خود اپنی ذات کی بھی تربیت کی بھی، اور اپنے نوجوانان کی خاص طور پہ تربیت کی، کہ ذہن میں شک و شبہ نہ آنے پائے۔ تو اس لیے جب بھی اس بات کا تذکرہ ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، تو اس کو پرانے منظر نامے میں نہ دیکھیں، اپنے آس پاس کے منظر نامے میں اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ موجودہ حالات کیا کہتے ہیں۔ بہرحال اس وقت یہ گروہ جھگڑا کر رہے تھے کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، دوبارہ کس طرح اٹھنا ہوگا۔ جو سائنس ہے وہ بھی فزیکل لا، طبعی قوانین کے تحت چلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں آج تک ہم نے کسی بندے کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج تک ہم کیسے یقین کر لیں کہ مرنے کے بعد انسان زندہ ہوتا ہے؟ تو بادشاہ ایک چونکہ نیک دل تھا، وہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے رویا کہ اے اللہ، کوئی ایسی صورت ظاہر فرما دے کہ ان کو یقین آ جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے رونے پر اصحاب کہف میں سے اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی، یا ان کو نیند سے بیدار کر دیا، دوبارہ نیند سے بیدار کیا۔ تو جب یہ بیدار ہوئے تو ان میں سے تملیخہ نامی، جس کے تفسیر میں ذکر آتا ہے جس کے نام کا، اس کو انہوں نے بھیجا بازار میں کہ وہ جائے اور بازار میں پاکیزہ کھانا تلاش کرے، چھپ کے جائے، کسی کو خبر نہ ہو۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ 309 برس گزر چکے۔ یہ بازار میں آیا، ہر چیز بدلی ہوئی دیکھی، ایک دکان کے پاس ڈرتے ڈرتے پہنچا، کھانا مانگا اس نے، اور جو رقم دینے کے لیے سکہ نکالا تو وہ 309 سال پرانا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی کہاں سے آیا ہے، اور پھر 309 سال پرانا سکہ، کہیں مدفون خزینہ ہاتھ لگ گیا ہے کہیں۔ تو یہ وہاں پہ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے تملیخہ کو بلایا، چونکہ ان کے ہاں ایک بات پرانی چلی آ رہی تھی کہ کچھ نوجوان تھے جو غائب ہو گئے تھے، جو شاہی خاندان کے تھے، اور ان کے نام کندہ تھے تختی پر لکھے ہوئے، اور وہ خزانے میں تختی محفوظ تھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہمیں آپ لے چلیں وہاں اس غار پر، ہم آپ کے ساتھیوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، پورے مجمع کے ساتھ لوگ چلے، وہاں پہنچے۔ تملیخہ نے سب کو باہر ٹھہرایا، خود اندر گئے، اپنے ساتھیوں کو ساری صورتحال بتائی۔ وہ ساتھی باہر آئے، ان سب سے ملے، پھر واپس جا کر اپنی جگہوں پہ لیٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ اب اس کے بعد اگلا قصہ شروع ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح ہم نے ان کے حال پر لوگوں کو مطلع کر دیا۔
لیعلموا تاکہ ان کو یقین ہو جائے ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، وان الساعۃ لا ریب فیہا، اور قیامت کے وقوع میں کوئی شک نہیں۔ قیامت کے وقوع میں شک یہ ہے کہ انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، یہی سائنس بھی کہتی ہے کیسے زندہ ہوں گے۔ جب ہمارا وجود نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دیا تو وہ قادر ہے کہ اس کو دوبارہ زندہ بھی کر دے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں ابتداءً پیدا کیا، ثُمَّ يُعِيدُ، پھر وہ لٹا دے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا زیادہ آسان ہے، وہ تو تمہارا وجود ہی نہیں تھا اس نے پیدا کیا۔ دوسری بات، کیا اس آپ دیکھتے نہیں کہ ایک بنجر زمین ہوتی ہے اور بارش ہوتی ہے اور بنجر زمین پھر لہلہاتے کھیت میں بدل جاتی ہے، اس میں حیات آ جاتی ہے، اللہ کیا دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدًا، تم زمین کو بنجر دیکھتے ہو، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، جب ہم آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں تو پھر کس طرح وہ زمین کیا کیا کھیتیاں اگاتی ہے، اسی طرح ہم دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ اور تیسری بات، یہ عقلی دلیل ہے، اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت کے وقوع کا یقین دیا ہے، آخرت کا یقین عطا فرمایا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا۔ ہم ایک دفعہ کچھ دن پہلے انٹرلاکنگ میں تھے، سوئٹزرلینڈ میں۔ اللہ نے ان کو بہت خوبصورت ملک دیا، میں نے تو اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت ملک نہیں دیکھا، اس کا ایک ایک یعنی پہاڑ، اس کا ایک ایک میدان، بلکہ ایک گاؤں میں ہم گئے تو ایک گاؤں ایسا تھا جیسے کوئی خوابوں کا جزیرہ ہو، اتنا خوبصورت ملک اور وافر اموال، اور کھانا پینا ایسا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی اتنا پانی اتنا شفاف کہ ہمیں میسر نہیں، اور غذا اتنی اعلیٰ کہ ہم نے کبھی اس کا تصور نہیں کیا، اور وہ بہت مہنگی بھی ہے۔ تو لیکن خودکشی اسی طرح ہے، کیوں لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں جب ساری چیزیں یہی ہوتی ہیں نا، کامیابی کے سامان میسر ہوں۔ یاد رکھیے گا، عقلی دلیل ہے یہ کہ اس دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ظلم کرتے کرتے مر جاتے ہیں اور ان کا ظلم کا بدلہ کوئی نہیں لیتا، آپ کے سامنے ہے یہ باتیں۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو مظلومانہ زندگی گزارتے ہیں اور مر جاتے ہیں، ان کا مداوع نہیں ہوتا، انصاف بک جاتا ہے۔ تو کیا پھر کوئی ایسا نظام زمانہ نہیں ہونا چاہیے جہاں صحیح انصاف ہو جائے، مظلوم کو بدلہ مل جائے اور ظالم کے ساتھ مواخذہ ہو جائے؟ اگر اس کا یقین نہیں ہے تو جب بھی انسان کے ساتھ ظلم ہوگا اور اس کا مداوع اس کے پاس نہیں ہوگا، وہ اپنی جان دے دے گا، مر جائے گا کہ میرا اس دنیا میں رہنے کا کیا فائدہ؟ نہیں، یہ یقین ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، لہٰذا عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ یا بتائیں کہ کوئی دنیا میں ایسا رہا ہی نہیں جو ہے وہ ظالم ہو، بتائیں کس ملک میں ایسا ہے، کس سرزمین پر ایسا ہے؟ ظالم ہے، مظلوم بھی ہے، تو ایک زمانہ ایسا ہونا چاہیے جس کو مالک یوم الدین کہا گیا، روز جزا کا مالک، جہاں انصاف ہوگا۔ لہذا اس کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ دن دوبارہ ضرور آئے گا۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ جھگڑ رہے تھے ان کے معاملے کے بارے میں، اصحاب کہف کے معاملے کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، لوگوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، ہر طرح کے لوگ تھے۔ جھگڑا یہ شروع ہوا کہ اس غار کا دروازہ اسی طرح بند کر دیں، یہ تو چونکہ فوت ہو چکے ہیں، تاکہ ان کے جسم محفوظ رہیں، یا ہم کوئی یادگار اس کے اوپر بنائیں۔ اس پر ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا، لوگوں کے درمیان۔ فقالو، کہنے لگے، فقالو بنو علیہم بنیانا، کہنے لگے اس کے اوپر ایک تعمیر کر دیں۔ مختلف لوگوں کی رائے تھی کہ فلاں قسم کی تعمیر کر دی جائے، فلاں قسم کی تعمیر کر دی جائے، کوئی فلاں یادگار بنا دی جائے یہاں پر۔ ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کے معاملے کو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے معاملے کو زیادہ جانتے تھے۔ اس بات پر بھی جھگڑا تھا کہ ان کا جو ہے ان کے نام کیا ہیں، ان کا نسب کیا ہے، یہ کس خاندان کے لوگ ہیں، ہم یہاں لکھیں۔ لیکن یہ باتیں چونکہ علم میں نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے کیا احوال تھے۔
قال الذین غلبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے جو معاملے پر غالب تھے، جن کے پاس حکومت اور سلطنت تھی، چونکہ وہ ایمان والے تھے، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم تو یہاں مسجد بنائیں گے۔ تو اصحاب کہف کے دروازے پر مسجد بنائی گئی، جیسے عمان میں جب غار کی کھدائی ہوئی تو سامنے مسجد بھی بنی ہوئی تھی۔ قبرستان میں قبور کے قریب مساجد بنانے کی اجازت ہے جہاں نماز پڑھی جائے، لیکن قبر کو سجدہ گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ، ان قریب وہ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 لوگ تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، اور بعض لوگ یہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، یہ سب غیب میں تیر چلانے والے ہیں، اٹکل بچوں کی باتیں کر رہے ہیں، جس کی حقیقت یعنی بے پر کی ہانک رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، یہ نصارہ کے نظریات ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور بعض لوگ یہ کہیں گے سبعۃ، وہ 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، 8واں ان کا کتا تھا۔ قل ربی اعلم بعدتہ، ان سے کہہ دیں ان کی صحیح تعداد سے واقف تو اللہ ہی ہے۔ ما یعلمہم الا قلیل، اور لوگوں میں سے تھوڑے لوگ ہی ان کی تعداد کو جانتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے تھے میں تھوڑے لوگوں میں سے ہوں، جو مجھے معلوم ہے کہ وہ کتنے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 اور 5 کے ساتھ تو فرمایا کہ یہ بے پر کی ہانک رہے ہیں، اور جب یوں فرمایا کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، اس کی تردید خود اللہ نے نہیں فرمائی۔ لہٰذا میں ان تھوڑے لوگوں میں سے ہوں جس کو یہ علم ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اور آخری بات جو بڑی اہم ہے، فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب ان کو ہے، تعلیم ہم سب کو ہے کہ ان کے معاملے میں آپ جھگڑا نہ کریں مگر سرسری گفتگو۔ یہ ایسا معاملہ ہے جس پر کوئی ہماری عملی زندگی کا مدار نہیں ہے، لہٰذا اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے، یہ کتنے تھے، کہاں تھے۔ ایک دفعہ ہم تشکیل میں تھے، ایک صاحب سے ملاقات کے لیے گئے، تو وہ صاحب بال کاٹ رہے تھے، تو جیسے بعض لوگوں کی ہوتی ہے کہ بات کے سننا نہیں چاہتے بات، تو وہ کہنے لگے کہ مولوی صاحب یہ بتائیں کہ ایک گل دا جواب دیو۔ ہم نے کہا ضرور عرض کریں جناب، یہ بتائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے تختے کتنے تھے؟ سبحان اللہ، میں خاموش ہو گیا۔ تو میرے ساتھ جو ایک ساتھی تھے وہ بڑے ذہین آدمی تھے، کہنے لگے گل سن، کتنے عرصہ ہو گئے تین وال کٹ دے ہوئے؟ کہنے لگا کہ مجھے 30-35 سال سے زیادہ ہو گئے۔ اس نے کہا ایک بندے دے سر تے کنے وال ہوندے نے؟ وہ کہنے لگا، سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگے تینوں 30-40 سال ہو گئے نے، تینوں اے نہیں پتہ چلیا کہ ایک بندے دے سر تے وال کنے ہوندے نے، سانوں کیویں پتہ چلے گا کہ انہاں دے تختے کنے سن؟ فلا تماری فیہم، ان باتوں میں جھگڑا نہ کرو مگر سرسری گفتگو کرو۔ ان کی تعداد کیا تھی اس میں ہمارا عملی کوئی نظریہ تعلق نہیں رکھتا، اس بات سے عملی فائدہ نہیں ہمیں اس میں۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کسی ایک سے استفسار بھی نہ کریں، ان سے بحث بھی نہ کریں اس موضوع پر۔ ان کی تعداد کیا تھی، وہ کتنے تھے؟ لہٰذا ایسی بیکار کی گفتگو جس کے اندر انسان کا عملی فائدہ نہ ہو، دینی فائدہ نہ ہو، دنیاوی فائدہ نہ ہو، اس گفتگو سے احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔